یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم فروغ اردو ادب گنور کے زیر اہتمام ایک آل انڈیا مشاعرہ 28 جون 2026 کو گنور میں ڈاکٹر اسلم حنیف، ابر احسنی گنوری اور شمس رمزی کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے عالمی شہرت یافتہ استاذ شاعر ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب۔ مشاعرے کے مہمان اعزازی رہے سید قائم مہدی صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر مقیت آغاز گنوری۔ جناب ساجد صاحب، آئیے دوستو یہاں سے اس مشاعرے میں غزل کے سفر کی اجازت میں صاحب صدر آپ سب حضرات سے چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا بنی تو حمد و ثنا بن گئی غزل، دنیا بنی تو حمد و ثنا بن گئی غزل، اترا جو نور نور خدا بن گئی غزل، دنیا بنی تو حمد و ثنا بن گئی غزل، اترا جو نور نور خدا بن گئی غزل، چمکی کہیں جو برق تو احساس بن گئی، چھائی کہیں گھٹا تو ادا بن گئی غزل، چھائی کہیں گھٹا تو ادا بن گئی غزل۔ تو آئیے دوستو غزل کے سب سے پہلے سچے اور اچھے شاعر سے میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں، اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ مشاعرہ آغاز سے ہی کامیاب ہو جائے، کیونکہ مشاعرے کا آغاز کسی عمارت کے سنگ بنیاد کی طرح ہوتا ہے، سنگ بنیاد جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ عمارت نہیں خوبصورت تعمیر ہوتی ہے۔ یقین مانیے اگر آج آپ نے اپنے شعراء کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی، پذیرائی فرمائی، تو یہاں محبتوں کی ایک خوبصورت عمارت تعمیر ہو جائے گی۔ میں جس شاعر پر یہ اعتماد کرنا چاہتا ہوں وہ شاعر کا تعلق ایٹا کی سرزمین سے ہے۔ بزم احساس سجا دو تو غزل ہو جائے، دل کے جذبات جگا دو تو غزل ہو جائے، سارا میخانہ بھی پی لوں تو غزل ناممکن، تم جو آنکھوں سے پلا دو تو غزل ہو جائے۔ آئیے حضرات ان اشعار کے ساتھ درخواست کرتے ہیں جناب لاریب صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے نوازیں۔ جناب لاریب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم سے اجازت، غزل کا مطلع آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر۔ عشق میں ہوں گے یوں ناکام تو رہنے دیتے، عشق میں ہوں گے یوں ناکام تو رہنے دیتے، عشق میں ہوں گے یوں، عشق میں ہوں گے یوں ناکام تو رہنے دیتے، تم کو معلوم تھا انجام تو رہنے دیتے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، تم کو معلوم تھا انجام تو رہنے دیتے، جتنے الزام جتنے الزام لگانے تھے لگا لیتے، مگر کیا کہنے، کیا کہنے، جتنے الزام جتنے الزام لگانے تھے لگا لیتے، مگر بے وفائی کا یہ الزام، واہ واہ واہ، کیا اچھا لگ رہا ہے، واہ واہ، بے وفائی کا یہ الزام تو رہنے دیتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، جتنے الزام لگانے تھے لگا لیتے، مگر بے وفائی کا یہ الزام تو رہنے دیتے۔ بطور خاص سماعت فرمائیں۔
تم کو ہونا تھا، تم کو ہونا تھا الگ ہی تو کیا کیوں رسوا، تم کو ہونا تھا الگ ہی تو کیا کیوں رسوا، تھا یہ بہتر مجھے گمنام، زندہ باد لارے صاحب، واہ واہ کیا کہنے، واہ 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 اچھا پڑھ رہے ہو لارے، واہ اچھا ہے، کیا کہنے، تم کو ہونا تھا الگ ہی تو کیا کیوں رسوا، تھا یہ بہتر مجھے گمنام تو رہنے دیتے، پیار کے بول ہی، پیار کے بول ہی کافی تھے، وفا کے بدلے، پیار کے بول ہی کافی تھے، وفا کے بدلے، قیمت عشق میں یہ دام تو رہنے دیتے، قیمت عشق میں یہ دام تو رہنے دیتے، مقطع سماعت فرمائے، جسم سے روح نے، جسم سے روح نے ایک روز کہا یہ لاریب، جسم سے روح نے ایک روز کہا یہ لاریب، اپنے حصے میں کچھ آرام تو رہنے دیتے، اپنے حصے میں کچھ آرام تو رہنے دیتے۔ بہت خوب، زندہ باد۔ یہ تھے جناب لارب صاحب جو ایٹا سے تشریف لائے۔ ایٹا کے قریب کی ایک بستی پٹیالی ہے، اور پٹیالی وہ شہر ہے جس کا تعلق طوطی ہند حضرت امیر خسرو سے ہے۔ اسی نسبت کا فیضان تھا کہ جناب لارب صاحب نے مشاعرے کے آغاز میں بہت ہی خوبصورت ماحول اس محفل کو عطا کیا۔ ایک ہماری دلی کے ایک IPS شاعر رہے، ان کا ایک شعر میں ان کے اس انداز سخن کے بعد پڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا نے چاہا تو سب انتظام کر دیں گے۔ ذیشان بھائی، پپو بھائی، تمام حضرات، تسلیم بھائی، شعیب بھائی، خدا نے چاہا تو سب انتظام کر دیں گے، غزل پہ آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے۔ خدا نے چاہا تو سب انتظام کر دیں گے، غزل پہ آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے۔ تم ایک عمر سے تمہید لکھ رہے ہو شجاع، تم ایک عمر سے تمہید لکھ رہے ہو شجاع، ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کر دیں گے۔ تم ایک عمر سے تمہید لکھ رہے ہو شجاع، ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کر دیں گے۔ اور واقعی یہ ہنر تھا جناب لارب صاحب کو، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئی جناب لارب صاحب کے بعد کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے۔